الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا بسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا بہت دن کے سوتے ہوں کو جگایا رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت حالی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی اور ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک بار درود پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج ذوالحجہ کی 7 تاریخ ہے. جمعہ کا دوگانہ ادا کرنے کے لیے ہم سب مسجد آئے ہوئے ہیں. یہ جو ایام چل رہے ہیں اس کے متعلق آپ حضرات نے پچھلے جمعہ میں سنا ہوگا کہ یہ بہت قیمتی بہت مبارک ایام ہے. اتنے مبارک ایام ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے. ویسے تو نیکیوں کا سیزن رمضان سمجھا جاتا ہے اور رمضان میں
میں چونکہ آخری عشرے میں شب قدر ہوتی ہے، اس وجہ سے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ذو الحجہ کے یہ جو پہلے 10 دن ہیں، اس کے جو دن کی گھڑیاں ہیں صبح صادق سے لے کر غروب تک، یہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں تو نیکیاں کرتے ہیں لیکن یہ 10 دن کی قدر نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، جبکہ یہ دن بہت اہم اس وجہ سے ہے کہ ان دنوں میں ایک دن عرفے کا دن آتا ہے، اور عرفہ کا دن بہت بڑا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ویسے تو اسلامی تاریخ میں رات کے بعد دن آتا ہے، پہلے رات آتی ہے، اس لیے آپ جانتے ہیں آج 7 تاریخ ہے، تو 7 تاریخ کی رات گزشتہ جا چکی ہے، اور اب جو رات آئے گی وہ 8 تاریخ کی رات ہوگی اسلامی اعتبار سے۔ رات پہلے آتی ہے، دن رات کا تابع ہوتا ہے، لیکن عرفے کا دن اتنا اہم ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ عرفے سے پہلے والی جو رات ہے وہ تو اس دن کی رات ہے ہی، لیکن عرفے کا دن گزر جانے کے بعد جو عید الاضحیٰ کی رات آتی ہے، بقرہ عید کی جو رات آتی ہے، وہ رات بھی عرفے کی رات سمجھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عرفے کی مغرب کے اندر جدہ پہنچ جائے اور اگر وہ عرفات کے میدان میں رات میں پہنچ جائے گا تب بھی اس کا حج مکمل ہو جائے گا، اس لیے کہ رات میں اگر عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے تو وہ عرفے ہی میں، عرفہ کے دن ہی پہنچنا سمجھا جائے گا۔ اس رات کو عرفے کے دن کے تابع بنایا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب جو صبح ہونے والی ہے بقرہ عید کی، یہ وہ صبح ہے جس کی رات نہیں ہے، اس کی رات پہلے والے دن کے تابع ہو چکی ہے۔ تو یہ جو صبح ہے، یہ صبح بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس وجہ سے قرآن کریم نے والفجر، فجر کی قسم کھائی، یہ بقرہ عید کی صبح ہے، بقرہ عید کی فجر ہے، اس کی اسپیشل قرآن کریم نے قسم کھائی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یعنی 10 راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں وہی ہے جو ذو الحجہ کی ہے، ابھی چل رہی ہے۔ ان راتوں کا ثواب شب قدر کے برابر ہے، اور ان کے دنوں کے اندر روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اس لیے اس دن کی بھی قدر کرنی چاہیے، اس کی رات کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور ابھی بھی ایام چل رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اگر ان دنوں میں جمعہ آ جائے، ایک تو چونکہ دن بڑے اہمیت کے حامل ہیں، رمضان سے بھی افضل ہے، رمضان کے دنوں سے، اگر ان دنوں میں جمعہ آ جائے تو جمعہ تو تمام دنوں کا سردار ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ 10 دن میں جمعہ آ جائے، جیسا کہ آج آیا ہے 7 تاریخ کا جمعہ ہے، یہ جمعہ پورے سال کے جمعہ سے افضل ہے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے۔ بہرحال غفلت کی چادر ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ابھی بھی جو دن بچے ہوئے ہیں، ان دنوں میں پلان بنا کر بڑی بڑی دعائیں کرنی چاہیے۔ کوئی قرض میں مبتلا ہے، قرض ختم کرنے کی دعا کرنی چاہیے۔ کوئی گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہے، گھریلو پریشانیاں دور ہونے کی دعا کرنی چاہیے، اور جو کچھ تمنائیں رکھتا ہے دعائیں خوب کرنی چاہیے۔ اللہ کو گڑ گڑاتا ہوا بندہ بہت پسند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دن اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ اس وقت اللہ کے خوش نصیب بندے حج میں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ کے در کی حاضری نصیب ہوتی ہے، یہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجیوں کو رخصت کرتے وقت ہمارے یہاں ایک رسم ایسی ہے کہ حاجیوں کو اتنا کھلاتے ہیں، اتنا مسالے والا کھلاتے ہیں کہ وہ بیچارے جاتے جاتے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، شریعت ایسا نہیں کہتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا
اشرکنا فی دعائک یا اخی، اے میرے چھوٹے بھائی اپنی دعا میں مجھے شریک کر لینا۔ یہ حضرت عمر سے اللہ کے رسول درخواست کر رہا ہے کہ اپنی دعا میں مجھے شریک کر لینا۔ تو حاجیوں کو رخصت کرتے وقت ان کے کاموں میں، ان کے سفر میں مدد کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص وہاں نہ پہنچے تو کم سے کم بے چین تو رہنا چاہیے، بے قرار تو رہنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے نہیں بلایا، وہ وہاں پہنچ گیا۔ کم سے کم بے چین رہے گا، افسوس رہے گا، حسرت رہے گی۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں سے بنائے گا جن کا جسم تو یہاں ہے، دل وہاں ہے، ان لوگوں میں سے اللہ بنائے گا۔ جیسا کہ ایک سفر کے موقع پر بعض صحابہ کرام کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے فرمایا ہم تو کتنے اچھے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ تو آئے ہی نہیں آپ کے ساتھ۔ فرمایا وہ نہیں ہے لیکن وہ شریک ہے۔ ایسے ہی جو یہاں ہے اور دل اس کا بے چین ہے، بے قرار ہے، تو کم سے کم حضرت تھانوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں میں شامل فرمائے گا کہ جن کا جسم تو یہاں ہے، دل وہاں ہے۔ اس لیے فکر کرنی چاہیے، ان کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، اور بار بار یہ دعا کرنی چاہیے کہ اب تک میں نے حج نہیں کیا ہے، اللہ مجھے حج نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، حج اگر فرض ہو جائے، پہلے بھی آپ کو یہاں بتایا تھا مسائل کے طور پر، حج فرض ہو جائے اور آپ نے لڑکی کے لیے پیسے جمع کر رکھے ہیں، شادی کے لیے، آپ نے کسی گھر بنانے کے لیے پیسے جمع کر رکھے ہیں، لیکن وہ پیسوں سے اگر آپ کا حج ہو سکتا ہے تو پہلے حج پر جانا چاہیے، یہی شرعی مسئلہ ہے۔ اگر حج نہیں کیا تو حدیث بڑی خطرناک ہے، جہاں حج کے بارے میں یہ ہے کہ جس نے حج کر لیا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ یہ تو فضیلت ہے حج کی کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی بے حیائی نہیں کی، کوئی گندا کام نہیں کیا، تو وہ جب حج سے لوٹے گا تو اس کا حال ایسا ہوگا جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے، یعنی صاف ستھرا ہو کر، پاک صاف ہو کر وہ گھر لوٹے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حاجی جب گھر پہنچ جائے تو 40 دن تک وہ جو کچھ دعا کرے گا قبول ہو جائے گی۔ اس لیے اس سے مل کر اس وقت حاجی کو دوسروں کو دعا دینی چاہیے، اور ہم کو چاہیے کہ اس سے مل کر اسے دعا کی درخواست کرنی چاہیے کہ ابھی بھی آپ 40 دن تک جو مانگیں گے ہمارے لیے قبول ہو جائے گا، تو آپ دعا کر دیجئے۔ تو حج اگر اچھے طریقے سے کرتا ہے تو اس کے فضائل ہیں، تو پھر اگر حج نہیں کرے گا فرض ہو جانے کے بعد تو حدیث بڑی خطرناک ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی پر حج فرض ہو چکا ہو اور پھر بھی حج نہیں کرے گا تو آپ نے فرمایا اس کے ایمان کی گارنٹی نہیں، وہ دنیا سے جائے گا تو آپ فرماتے ہیں چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ آپ کے جملے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ابھی بھی اگر حج فرض ہو چکا ہے تو فکر کیجیے، آگے آنے والے سال میں فکر کیجیے، لیکن حج پڑھ کے آئیے۔ حج پڑھنے والے کے سینے پر ایمان کا ٹھپا لگ جاتا ہے، اس کے فوائد بہت ہیں، اس لیے اللہ کے گھر کی حاضری کی پہلے فکر کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اب دن بہت قریب ہے، 1-2 دن کے بعد یعنی اتوار کے دن عرفے کا روزہ ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی پریشانی میں مبتلا نہ ہو تو عرفے کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ عرفے کے روزے کی فضیلت آپ حضرات نے سنی ہوگی، تازہ ہو جائے گی ایک مرتبہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کی روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، چاہے قرآن کریم میں آئے چاہے حدیث میں آئے، کہ اگر کسی عمل کو کریں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ عمل کریں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ عمل کریں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ گناہ سے معاف ہونے کا مطلب گناہ صغیرہ معاف ہو گئے۔ یاد رکھیے، کسی کے پیسے دبائے ہوں گے تو جب تک دیے نہیں ہوں گے معاف نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کی غیبت کی ہوگی تو جب تک اس سے معاملہ صاف نہیں کریں گے معافی نہیں ہوگی۔
کسی عورت کا حق دبایا ہوگا، میراث میں اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا ہوگا، جب تک اپنی بہن کو وراثت کا حصہ نہیں دیں گے وہاں تک معافی نہیں ہوگی۔ یہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ بغیر معافی کے اور بندے کے حقوق جب تک معاف نہیں ہوتے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے ان دنوں کی تو فکر کریں، ایک سال ادھر کے ایک سال ادھر کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی خوش نصیب عرفے کا روزہ رکھے گا تو کم سے کم وہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک سال اور زندگی عطا فرمائے، اس لیے کہ ایک سال آگے کے گناہ بھی تو معاف ہو رہے ہیں اس کے۔ جب ایک سال آگے کے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو امید تو رکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں ایک سال اور دینے والا ہے، یہ امید رکھ سکتا ہے۔ بہرحال عرفے کا روزہ رکھنا چاہیے، یہ ڈسکس میں جانے کی ضرورت نہیں، اس ٹاپک پہ جانے کی ضرورت نہیں کہ وہاں تو عرفے کا دن ایک دن پہلے تھا اور یہ عرفے کا دن ہمارا تو ایک دن بعد آتا ہے۔ اسلامی تاریخ کہیں بھی ایک جیسی نہیں رہتی، وہاں ادھر ہے یہاں ادھر ہے، جو اللہ ان کو نواز سکتا ہے وہی اللہ انہیں بھی نواز سکتا ہے۔ اس لیے اس ڈسکس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں ادھر ہے یہاں ادھر کیا ہے، عرفے کی رات تو جا چکی ہے، عرفے کا دن تو جا چکا، ان کا جا چکا ہم کو یہاں ملے گا وہاں ان کو ملے گا۔ اسلامی تاریخ سب جگہ یکساں رہتی نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ میں آپ مطالعہ کریں گے تو شام میں کچھ ہے، مدینے میں کچھ ہے، مکے میں کچھ ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ عرفے کے دن کے روزے کی نیت کریں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے گا تو ضرور روزہ رکھیں گے۔ لیکن یاد رہے یہ عرفے کا روزہ مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقدہ ہے، لہذا اگر کوئی شخص نہ رکھے تو آپ اس کو تنقیدی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے، آپ اس کو ٹونٹ نہیں مار سکتے کہ تم نے روزہ نہیں رکھا۔ آپ ایسا نہ کہیں، یہ روزہ کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے، جو رکھنا چاہے رکھے، جو نہ رکھنا چاہے گناہ نہیں ہے اس کو، لہذا اس کو ٹونٹ کرنے کی، تنقیدی نگاہوں سے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ سختی شریعت نے برداشت نہیں کی ہے، اور ہم کون ہوتے ہیں اس کو یہ کہنے والے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا، وہ اس کا کیا عذر ہے وہ جانے۔ لہذا ہمیں کسی کو تنقید نظروں سے دیکھنے کی اجازت نہیں، ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزے کے ساتھ جتنی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ دربار میں قبول فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد عید الاضحیٰ کی رات آتی ہے جس کو ہم نے عرفے کی رات دین کے تابع کر کے بتایا ہے، وہ رات بھی بڑی اہمیت ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ 5 راتیں ایسی آتی ہیں کہ اس رات میں اگر کوئی عبادت کرے گا تو جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اس کا دل کبھی بھی مردہ نہیں ہوگا، اور یہ وہ رات ہے عید الاضحیٰ کی رات۔ اس رات میں جتنا ہو سکے دعائیں کرنی چاہیے، اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے گڑگڑانا چاہیے، اس رات کو ضائع نہیں کر دینا چاہیے۔ صبح یہ قربانی کا دن ہے، عرفے کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھنے کا مسئلہ آپ نے پچھلے ہفتے سن لیا ہوگا کہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ یاد رہے یہ تو نمازوں کے بعد ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ پورے 10 دن میں ہمیشہ وہ تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ بازاروں میں جا کر زور زور سے تکبیر پڑھتے تھے۔ تو ان دنوں میں اپنی زبانوں پر تکبیر تشریق رہنی چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بار بار اپنی زبان پر رہنی چاہیے۔ عرفے کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نمازوں کے بعد واجب ہے، زور سے پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا مسئلہ بیان کر دوں، ساتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں کسی کی نماز جاتی ہے، مسبوق ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھنے کے لیے 1 رکعت 2 رکعت جاتی ہے، تو یہاں تو لوگ زور سے تکبیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کھڑے کھڑے نماز میں ہی پڑھ رہا ہوتا ہے تکبیر تشریق۔ یہ غلط ہے میرے بھائی، اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اس وقت نماز میں۔ وہ سلام پھیرنے کے بعد آہستہ آہستہ اپنی تکبیر پڑھ لے، اس کو بھی پڑھنا ہے لیکن وہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھے۔ ان دنوں میں اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس کی جماعت کی نماز چھوٹ گئی ہے، اس کو بھی تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ اگر ان دنوں میں کوئی نماز قضا ہو گئی اور انہی دنوں میں قضا کر رہا ہے
پھر ان دنوں میں قضا نماز کے بعد بھی وہ تکبیر تشریف پڑھے گا. لیکن ان دنوں میں جو نماز چھوٹی ہے اگر وہ ان ایام کے بعد قضا کر رہا ہے تو پھر اس کی مرضی، پڑھنا چاہے تو بھی اور نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاید نہیں پڑھے گا تو چل جائے گا. خیر تکبیر تشریف پڑھنی ہے، عورتوں کو بھی پڑھنی ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے. عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نمازوں میں عرفے کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کے عصر کی نماز تک، یعنی عید الاضحیٰ کے چوتھے دن پر عصر کی نماز تک اپنے سامنے وہ چٹھی لگا لینی چاہیے تاکہ نماز کے بعد اسے تکبیر تشریف یاد آ جائے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. عام طور پر عورتیں اس واجب کو ادا نہیں کرتی ہے تو اپنے گھروں میں جا کر عورتوں کو بھی بیان کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے یہ جاننا ضروری ہے. قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے. نصاب کا مالک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ رمضان میں زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، لیکن پھر یاد رہے جس کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، اگر اس کی قیمت آج کے حساب سے 52.5 تولہ یعنی 613 گرام چاندی کے برابر یا 612 گرام چاندی کے برابر ہو جائے تو پھر جو ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے. اور وہ آج کے زمانے کے حساب سے سلور یعنی چاندی اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. تقریباً آج کے حساب سے چاندی جو ہے 9800 کے قریب ہے 1 گرام چاندی. تو میرے خیال سے 60-62 ہزار روپے کا کوئی بھی مالک ہوگا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. یاد رہے گھر میں جو ضرورت سے زائد سامان ہوگا وہ بھی اس میں گنا جائے گا. شوکیس میں شو کے لیے جو برتن رکھے ہوں گے وہ بھی گنے جائیں گے جس کا پورے سال استعمال نہیں ہوگا. اس میں سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے. یاد رہے کہ سال گزرا نہیں ہو تو زکوٰۃ کے لیے ہے. اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تجارت کا مال ہو. کوئی ایسا مال ہے جس کی قیمت وہاں تک پہنچ جاتی ہے تب بھی آپ کو قربانی کرنی چاہیے. قربانی فرض ہے. حدیث شریف یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص پر قربانی واجب ہو چکی ہو، من وجد ساعتا فلم یضحی، وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. کتنی سخت بات آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. عیدگاہ کے قریب نہیں آئے گا اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے پاس بھی نہ آئے. تو کتنی سخت بات آپ فرما رہے ہیں. تو قربانی چھوڑنی نہیں چاہیے. گھر کے اندر 4 عورتیں ہیں، چاروں کے پاس سونا ہے. 2 بہویں ہیں، 3 بہو ہیں، تینوں کے پاس سونا چاندی ہے تو تینوں پر قربانی ہے. ایک بکرا لا کر تینوں کی نیت مت کیجئے، یہ گھروں میں چلتا ہے کہ ایک کے اندر سب کی نیت کری لے تو چلے گی نہیں، تو وہ نہیں چلے گا. ایسا نہیں چلتا ہے. فرض قربانی سب کو الگ الگ کرنی پڑے گی اور بڑا جانور ہو تو سب کا الگ الگ حصہ ہوگا. اس لیے اس کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں علماء سے پوچھیں، عالموں سے رابطہ کریں. جتنے علماء سے کٹیں گے نا اتنے مسائل سے دور ہو جائیں گے، اتنے شریعت سے دور ہو جائیں گے. بار بار علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے. جب پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس موقع پر قربانی فرض ہے یا نہیں ہے. نفل قربانی میں کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور اس کا ثواب کئیوں کو، پوری امت کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن فرض قربانی ایک حصہ ایک کی طرف سے ہی ہوگا. ثواب کسی کو بھی آپ پہنچانا چاہے پہنچا سکتے ہیں لیکن حصہ ایک کا ہی ہوتا ہے. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس کی بہت کوتاہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا بکرا خریدنا اگر 10,000 کا آ جاتا ہے، 15,000 کا آ جاتا ہے، 20,000 کا مل جاتا ہے تو اتنا بکرا کافی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہو گیا ہے. جانور 1 لاکھ کا لایا جاتا ہے، 1.5 لاکھ کا لایا جاتا ہے، 2.25 لاکھ کا لایا جاتا ہے اور لانے کے بعد سیلفی لیتا ہے، فوٹو لیتا ہے، تصویریں لیتا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کرتا ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے گھر اتنے لاکھ کی قربانی ہو رہی ہے. علماء نے لکھا ہے اور بڑے بڑے لوگ یہ فرماتے ہیں اس سے بہتر تو 10 بکرے لاتا تو شاید کئی غریبوں کے گھر میں یہ گوشت پہنچ جاتا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کتنا مہنگا لائیں. فربا اور موٹا اور اچھا جانور لانے کو تو ضرور کہا ہے لیکن مہنگا
اور اتنا مہنگا کہ لوگوں کو آپ سوشل میڈیا پر وائرل کریں اور ریاکاری اور دکھلاوی کی بو آ رہی ہے اس میں، یہ کام کبھی نہ کریں میرے بھائیوں۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جانور ذبح ہوں تاکہ غریبوں تک گوشت پہنچے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کوتاہی ہے کہ گوشت غریبوں تک نہیں پہنچتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑی پریشانی اور المیہ یہ ہے، خود کے گھر میں بکرا کاٹتے ہیں اور اپنا ہی ڈیپ فریز بھر لیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ 3 حصے کرنے کو کہا ہے تو 3 حصے صحیح طریقے سے کیجیے۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ کیوں نہ ہو کہ ہم صحیح طریقے سے کریں۔ وہ جو حصہ بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی پائے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جو ہے مغز اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، بھیجا اپنا ہوتا ہے، تلی بھی اپنی ہوتی ہے، کلیجی بھی اپنی ہوتی ہے، اور بیچاری وہ ہڈیاں ہوتی ہے وہ غریبوں کے لیے ہوتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، کیا آپ کو کوئی ہڈی پہنچائے گا تو اچھا لگے گا؟ آپ کے گھر کوئی ہڈی پہنچائے گا تو آپ اس سے بات کریں گے، اس کے گھر سے تو خالی ہڈی ہی آئی تھی، گوشت تھوڑی نہ آیا تھا۔ میرے بھائیوں ایسا نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ اچھے سے اچھا گوشت جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ کیوں نہ ہو کہ ان کے گھروں تک صحیح گوشت پہنچائیں۔ اس لیے کہ آج کل ایسا ہوتا ہے، اپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہے، 5ویں منزل پر تو ٹکڑی بھی گوشت نہیں پہنچتا، 6ویں منزل پر تو گوشت ہی نہیں پہنچتا ہے۔ تو یہ بھی فکر کرنی چاہیے جوانوں کو کہ علاقے میں گوشت جمع کر کے ان گھروں تک پہنچائے۔ اس لیے کہ یہ بھی تو سنت ہے نا کہ بقرعید کے دن گوشت سے ابتدا کریں، یہ بھی تو سنت ہے۔ لیکن بیچارے غریب ایسے ہوتے ہیں کہ اس دن بھی انہیں مرغی ذبح کرنی پڑتی ہے، کہ آج بھی مرغی کھانی پڑ رہی ہے، کہیں سے گوشت ہی نہیں آ رہا ہے، کہیں سے کچھ آ ہی نہیں رہا ہے۔ تو ان دنوں میں کوشش کر کے گھر گھر تک جانا چاہیے، گھر گھر پہنچنا چاہیے، بلڈنگوں کے چکر لگانے چاہیے، ان کے گھروں میں گوشت پہنچانا چاہیے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کئی سال ہو گئے، شیخ زکریا فرماتے ہیں کئی سال ہو گئے میرے گھر میں 4 دن تک جو ہے روٹی آتی ہی نہیں ہے، صرف ان دنوں میں گوشت ہی کھایا جاتا ہے اور کچھ کھایا نہیں جاتا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ عرفے کے روزے میں صرف تھوڑی سی چائے پی لیتا ہوں اور چائے پینے کے بعد کھانا بھی نہیں کھاتا ہوں رات کا، صرف اس بنیاد پر کہ کل تو ہم اللہ کے مہمان ہیں، کل اللہ نے دعوت دی ہے ہمیں۔ وہ تو ایام واقعی مشہور ہیں، کھانے اور پینے اور ذکر کے ایام ہیں، کھانے پینے کے ایام ہیں۔ اس لیے میں رات سے ہی کوشش کر رہا ہوں، کل تو اللہ نے دعوت دی ہے، کل تو اللہ کا مہمان ہوں، اس لیے پوری رات وہ ایک چائے پی کر ایسے ہی سو جاتا ہوں اور صبح میں پھر گوشت سے ابتدا کرتا ہوں۔ لیکن ہمارے معاشرے کا جوان، ہمارا گھر گوشت سے ابتدا کب کرے گا؟ 11 بج گئے، ٹکڑی ہی نہیں آئی ہے تو بیچارہ بھوکا تھوڑی نہ مرے گا، ایسا تھوڑی نہ ہوگا۔ اس لیے جہاں جہاں جلدی جلدی قربانی ہوتی ہو وہاں چاہیے کہ اپنے علاقے کے، اپنے محلوں کے غریبوں تک، ایک ایک گھر تک گوشت پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جانور جب ذبح کرنے کا وقت آئے گا تو جانور کو ذبح کرنے کے آداب بھی سیکھنے چاہیے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جانور تو لے آتے ہیں، بہت ساری خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم لوگ حصہ دکھوا کے چھوٹ جاتے ہیں، بوجھ اتار رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے ہم نے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، تمہارے دل کا تقویٰ، تمہارے دل کی حالت اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اندر کی حالت پہنچتی ہے۔ یہ اصل جاننا ہے ہم کس طریقے سے جانور ذبح کر رہے ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، بچڑا پالتے تھے، خود پالتے تھے، گھر کے پاس پالتے تھے، کئی مہینے تک رکھتے تھے، کئی دنوں تک رکھتے تھے، اسے اپنے سے مانوس کرتے تھے۔ وہ شیخ الہند سے دور نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں وہ درس میں سبق پڑھانے کے لیے جب جاتے تھے کلاس میں تو وہ کلاس تک چلا جاتا تھا حضرت کے ساتھ، وہ باہر بیٹھ جاتا تھا، طلبہ اس سے کھیلتے تھے، اور جب عید کا دن آتا تو وہ اتنا اس سے مانوس ہو گیا ہوتا حضرت سے، حضرت کو اس سے دل لگ گیا ہوتا، جانور کو حضرت سے دل لگ گیا ہوتا، اور جب ذبح کرتے
تو چھری چل رہی ہوتی اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے. یہ اصل قربانی ہے میرے بھائی. لیکن آج کل یہ قربانیاں کہاں ہوتی ہیں؟ کوئی جانور کو مانوس ہی نہیں کرتا. جانور کو پالنا چھوڑ دیا لوگوں نے. اور جو ہے اکثر تو لوگ دور دور حصے دکھوا کر گھر میں آرام کرتے ہیں کہ یہ کون جانور کو کام کرے, کون اس کو چارہ کھلائے, کون اس کی فکر کرے, یہ بہت گندا ہوتا ہے, محلہ گندا ہوتا ہے, یہ سب ہوتا ہے. ارے میرے بھائیوں, قربانی یہ اسلام کے شعائر میں سے ایک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 دنوں میں صدقہ اللہ کو پسند نہیں ہے, ان 3 دنوں میں خون بہانا اللہ کو پسند ہے. غریبوں کو آپ پیسے دیں گے یہ پسند نہیں ہے ان 3 دنوں میں. ان 3 دنوں میں خون بہانا اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے کوئی یہ کہے کائے کے لیے پیسوں کو جلا رہے ہیں, آپ کائے کے لیے پیسوں کو برباد کر رہے ہیں, یہ جانوروں کو لے رہے ہیں, ان کی خدمت میں درخواست ہے آپ مرغی کھانا بند کر دیجئے تو ہم یہ بند کر دیں گے. وہ آپ مرغی کھانا جب بند نہیں کر سکتے, وہ بھی تو کسی کی جان لینا ہے, آپ کیوں ان کی جان لے رہے ہیں؟ اور آج کل کے سائنٹسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ سبزیوں میں بھی جان ہے. جب سبزیوں میں جان ہے تو آپ سبزی کھانا بند کر دیجیے, وہ بھی تو جان لینا ہوگا, وہ بھی تو جان لینا ہے. تو وہ جو لوگ ہمیں یہ دے رہے ہیں, سبق دے رہے ہیں کہ جیو دیا والے, وہ جیو کی بہت فکر کرتے ہیں, تو جیو تو بہت ساری چیزوں میں ہے, تو آپ وہ سب چیز بند کر دیجیے, پھر ہم یہ بھی بند کر دیں گے. اور آپ کا حکم مانیں گے ہم کہ جو ہے سفید نہیں ذبح کر سکتے, مانتے ہیں ہم. لیکن آپ اگر یہ کہیں گے کہ کالا بھی بند کر دے تو یہ قانون کے خلاف نہیں ہے, لہذا کالا ہم بند نہیں کر سکتے. یہ بھی جاننا چاہیے اور اس میں بہادری دکھانی چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے. شریعت کا قانون, حکومت کے قانون کی پابندی کرنا فرض ہے ہمارے لیے, ضروری ہے. لیکن جتنا دائرہ ہے اتنا ہی. اگر وہ یہ کہہ دے بکرا بھی بند کر دو, وہ بھی بند کر دو, اسلام ہمیں یہ نہیں سکھا رہا ہے کہ سب کچھ بند کر دو, اس لیے کہ قربانی اسلام کے شعائر میں سے ہے. اگر یہ سب کچھ بند ہو جائے گا تو پریشانی وہی لوگ ہو جائیں گے. اس لیے کہ اس کے ذبح کرنے سے کتنے فوائد ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہے, اس کی ڈیٹیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں کہ بکرے جتنے ذبح ہوتے ہیں مارکیٹ میں اتنے ہی آتے ہیں, اس لیے کہ اللہ نے اس کو اسی لیے بنایا ہے. اور جو جانور ذبح نہیں ہوتے وہ مارکیٹ میں آپ کو دکھیں گے بھی نہیں زیادہ. تو جتنے ذبح کریں گے اتنے جانور زیادہ آپ کو نظر آئیں گے. یہ اسلامی فطرت ہے, قانون ہے اللہ تعالیٰ کا, ان کو اسی لیے بنایا گیا ہے. بہرحال میرے بھائیوں, کوشش یہ کریں کہ جانور کی قربانی خود کریں اور پالیں, اسے مانوس کریں, اسے گھر پر لائیں, اپنے پاس رکھیں اور اسے صحیح طریقے سے ذبح کریں. اس کو کھلانا, اس کو جب گراتے ہیں جانور کو ذبح کرتے وقت تو علماء نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے کہ چاروں پیر باندھ دیے جائیں. چاروں پیر باندھنا مکروہ ہے, ایک پیر کم سے کم کھلا رکھنا چاہیے, اس لیے کہ اس کی روح صحیح طریقے سے نہیں نکلے گی اگر آپ چاروں پیر اس کے باندھیں گے. اس لیے ایک پیر کم سے کم کھلا رکھنے کی کوشش کریں. جب اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جائیں اس کو پانی وانی پلائیں, اس کو کچھ کھلائیں, یہ آداب میں سے یہ صحیح طریقہ ہے. اس کے سامنے چھری تیز نہ کریں, یہ اصول میں سے. پھر جب اس کو ذبح کریں تو اس کو صحیح طریقے سے لٹانا بھی چاہیے. لٹانا بھی نہیں آتا ہمارے لوگوں کو کہ اس کو کیسے لٹایا جائے. آپ جانتے ہیں قبلہ اس طرف ہے, قبلہ اس طرف ہے, جانور کے پیر اسی طرف ہوں گے سب. جب جانور کو لٹائیں گے تو جانور کے چاروں پیر قبلے کی طرف ہوں گے, جس کو کہتے ہیں مغرب کی طرف, پچھم کی طرف. چاروں پیر اس طرف ہوں گے اور آپ کا الٹا ہاتھ جہاں ہوگا اس طرف اس کا سر ہوگا, یعنی اس طرف اس کا سر ہوگا اور اس طرف اس کی دھوپ ہوگی. اور جس وقت آپ ذبح کر رہے ہوں گے تو آپ کا الٹا ہاتھ اس کے اوپر جائے گا, سر کے اوپر, اور آپ کا جو داہنا پیر ہے یہ اس کے شانے کے اوپر رکھ کر ذبح کرنے کو لکھا ہے. صحیح طریقے کا طریقہ یہی ہے ذبح کرنے کا. اس کے خلاف کرتے ہیں قربانی تو ہو جائے گی لیکن آداب اور سنت کے مطابق نہیں ہوگی. اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سبق میں نہ آئے تو جو لوگ سمجھ چکے ہیں ان کو سمجھا دیا جائے, چونکہ جمعہ کا دن بہت کم ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری باتیں کرنی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صفائی کا اہتمام ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. جانور ذبح کرنے کے بعد خون علاقے میں نہ پھیلے, اوجڑی ادھر ادھر نہ پھینکے, چمڑا ادھر ادھر نہ ڈال دیں. میونسپلٹی والے اس موقع پر مدد کرتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بھی ان کی مدد کریں. کوشش کریں
کہ جہاں کچرا ڈالا ہوا ہے وہیں جائے یہ چیز، علاقے میں گندگی پھیلے گی تو لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی، یہ کام نہ کریں۔ ہمارے ذریعے سے اسلام صفائی کی تعلیم دیتا ہے، ہم نے تو یہ سکھایا کہ صفائی آدھا ایمان ہے، تو یہ سکھایا ہے تو پھر ہمیں ہی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی زبان پر یہ بہت مشہور ہے کہ جس محلے میں گندگی ہو آنکھیں بند کر کے کہہ دو یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم صفائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، خون زمین کے اندر چلے جانا چاہیے، گڑھا کھودنا چاہیے، صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، ذبح کے بعد سب کچھ ہو جائے پتہ نہ چلے کہ یہاں جانور ذبح ہوا ہے، ایسی فکر کرنی چاہیے، صفائی کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ جانور کے گوشت کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جانوروں میں 7 اعضاء ایسے ہیں جن کو کھانا حرام ہے، یہ بھی بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ جانوروں میں 7 اعضاء حرام ہے، اس میں رگوں سے نکلنے والا بہتا خون، یہ بہتا ہوا جو خون ہے یہ حرام ہے۔ اگر گوشت کے اوپر جو خون ایسے ہی لگا ہوا ہے وہ حرام نہیں ہے، جو رگوں سے بہتا ہوا خون نکلے گا وہ حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ اسی طریقے سے جانور کے جو کپورے ہیں، خصیتین ہیں، یہ بھی بہت سارے علاقوں میں لوگ کھاتے ہیں، اس کو کھانا حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے آپ، کپورے کو بالکل نہیں کھا سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیشاب کی تھیلی جس کو مسانہ بولتے ہیں عربی اردو میں یہ مسانہ بھی نہیں کھا سکتے، اس کو پھینک دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر جو ہے نر جانور ہے اس کا عضو تناسل یعنی اس کی شرمگاہ یہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے مادہ جانور ہے تو اس کی بھی شرمگاہ، یہ دونوں حرام ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پتا جس میں کڑوا پانی ہوتا ہے یہ بھی حرام ہے، اس کو بھی نہیں کھا سکتے، پتے کو بھی نہیں کھا سکتے، اسے بھی پھینک دینا چاہیے۔ اور 7ویں چیز جو لوگوں میں مشہور ہے وہ غدود ہے۔ یہ غدود عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یاد رہے غدود سے مراد وہ نہیں جو ہڈیوں کے اندر سے نکلتا ہے، وہ تو لوگ شوق سے کھاتے ہیں، وہ نہیں مراد ہے۔ غدود سے مراد جانور کا جو کھال ہے، جانور کی کھال اور گوشت کے بیچ میں ایک چیز ہوتی ہے، اس کو غدود کہتے ہیں۔ قصائی لوگ زیادہ اس کو سمجھیں گے، یہ کھانا حرام ہے۔ اور بعض لوگوں نے پیٹھ کی ہڈی پر ایک چھوٹی سی گلٹی جیسی گانٹھ جیسی نکلتی ہے، اس کو بھی حرام کہا ہے۔ بہرحال وہ بھی نہ کھائیں، یہ بھی نہ کھائیں، اور یہ قصائی کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے جو گوشت اور کھال کے بیچ میں ہوتی ہے، یہ نہیں کھا سکتے، اس کو پھینک دینا چاہیے۔ اس کی فکر کرنی چاہیے، گانٹھ کے برابر ہوتی ہے، گرہ کے برابر ہوتی ہے۔ اور قصائیوں کی خدمت میں اگر یہاں کوئی قصائی ہو تو مجھے معلوم نہیں، اور نہ بھی ہو تو ان قصائیوں کی خدمت میں درخواست پیش کرتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ سب مل کر ایک عالم، ایک مفتی کے پاس جا کے بیٹھیں اور ان سے پوچھیں صحیح طریقہ کیا ہے، کون سے اعضاء حرام ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سا جانور قربانی کے قابل نہیں ہے، کون سا جانور ہے، کان کٹا ہوا ہو تو کتنا کٹا ہوا ہو تو حرام ہے، کتنا کٹا ہوا ہو تو معتبر ہے قربانی، تو آنکھوں سے اندھا ہو تو کیا مسئلہ ہے، لنگڑا ہے، یہاں نہیں چل پا رہا ہے، اوپر چلانا چاہتا ہے، کیسے چلے گا اوپر وہ جب یہی نہیں چل رہا ہے؟ تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کون سا جانور کس طریقے کا معتبر ہے، وہ قصائیوں کو خوب جاننا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور ان کو علماء سے رابطہ کر کے مسائل پوچھنے چاہیے، اور اس موقع پر دعا پڑھی جاتی ہے، چاہیے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، یہ دعا پڑھنی چاہیے، عام طور پر لوگ نہیں پڑھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا ہے، جو ذبح کرے گا اس کو، اس کے اوپر اگر کوئی ہاتھ رکھتا ہے سپورٹ کے لیے تو وہ بھی دعا پڑھے گا، اگر اس نے دعا نہیں پڑھی تو جانور حلال نہیں ہوگا، اس کو بھی پڑھنا ہے۔ لیکن جس نے پیر پکڑے ہیں، جس نے دودھ پکڑی ہے، جس نے سر پکڑا ہے، اس کے اوپر دعا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی لوگ زور زور سے چلاتے ہیں، صرف ذبح کرنے والے کو پڑھنا ہے، اور جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس کو پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کسی پر دعا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اور خریدتے وقت اگر آپ نے جن لوگوں کے نام لے کر نیت کر لی ہے تو اس کو ذبح کرتے وقت نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ نیت ہو چکی ہے اس کی،
सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके ज़बह कर देगा तो जो खरीदते वक्त आपने नीयत की थी वो नीयत आपकी शुमार हो जाएगी और उन लोगों को सवाब पहुंच जाएगा। बहरहाल ये चंद सुलभ के मसाइल आपकी खिदमत में पेश किए, ये बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारे मसाइल रह गए होंगे लेकिन जुमा में आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सकते। आपके सामने आयत पढ़ी थी, एक तो आयत तर्जुमा कर दिया है, दूसरी आयत पढ़ी थी कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए होना चाहिए। इन अय्याम की कुर्बानी की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला हुज्जाज का हज कबूल फरमाए, जो गए हैं उनकी हाजिरी कबूल फरमाए, हम लोगों को वहाँ हाजिरी की सआदत नसीब फरमाए, और हम लोग जितने लोग कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह ताला उन सब की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस मौके पर छोटी सी बात, चूँकि मैं आपके लिए एक पुराना ही आदमी हूँ, नया तो हूँ नहीं, जो है मस्जिद में जब हम आए थे इससे पहले तो छुपरी की बात चली थी और आखिरी दिन कुछ बात भी की गई थी आपके सामने एक दरख्वास्त के तौर पर रमज़ान में। तो यहाँ आकर हमने सुना कि माशाअल्लाह बहुत से लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, बहुत से बाहर होंगे, बहुत से यहाँ हैं, कितने यहाँ नहीं हैं लेकिन दूर रहकर अपने इलाके की फिक्र कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में अल्लाह के घर की फिक्र कोई नहीं करता मेरे भाई। मसला ये है अपना घर बहुत अच्छा हो, अल्लाह का घर कैसा भी चलता हो, चलने तो नहीं चल रहा है। एसी से फ़ायदा उठाते हैं, सफ़ों से फ़ायदा उठाते हैं, पानी से फ़ायदा उठाते हैं। मस्जिद के इस्तिंजा खाने तो ऐसा लगता है घर का इस्तिंजा खाना कम इस्तेमाल होता है, मस्जिद का ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ हम ये देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हम मस्जिद में आकर कर रहे हैं, इतना फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपनी पेशानी अल्लाह के सामने जो झुका रहे हैं, ये अल्लाह के घर बहुत बड़ी दौलत है ये, कि यहाँ आकर हमें नसीब होता है। आप जाइए बाज़ इलाकों में मस्जिद नहीं है, कितने इलाकों में जाएंगे पानी नहीं है। अल्लाह ने किसी चीज़ से हमें महरूम नहीं रखा है। तो बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी दिल में तमन्ना रखते होंगे, उनकी तमन्नाएं भी अल्लाह कबूल फरमा। कितने ऐसे जिन्होंने जो भी दिया है, चाहे उसने 1 रुपया दिया हो, एक ईंट अल्लाह के दरबार में लग जाती है ना, तो उस ईंट की वैल्यू जो है ना इतनी हो जाती है कि उसकी तरफ आप थूक भी नहीं सकते। उसकी वैल्यू इतनी हो जाती है। वही ईंट टॉयलेट में लग जाएगी तो उसको थूक भी सकते हैं, लेकिन वही ईंट अल्लाह के घर पर लग जाएगी तो वहां आप थूक नहीं सकते। अल्लाह के रसूल ने एक रीठ नाक की देख ली थी तो आपका चेहरा लाल हो गया था कि अल्लाह के घर पर ये नाक की रेजिश किसने लगाई। तो आप समझ सकते हैं कि अल्लाह के घर की कितनी अजमत है। तो जो लोग, जिन लोगों ने भी कुछ भी हिस्सा लगाया है, हम उनकी खिदमत में शुक्रिया के कलिमात पेश करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला आपके माल में, उम्र में, सेहत में बरकतें नाजिल फरमाए। बार बार अल्लाह के घर में लगाने की अल्लाह आपको तौफीक दे। और जो लोग, जिन लोगों ने नहीं भी लगाया है, वो दुआएं कर रहे हैं ना, ये भी बहुत है। उनकी दुआएं अल्लाह ताला अपनी बरकत में कबूल फरमा ले। उनके बुजुर्ग होंगे, हम उनकी खिदमत में भी दरख्वास्त करते हैं। ये ना सोचे मेरे 10-100 से क्या होगा, आपके 100 आपको जन्नत में पहुंचा सकते हैं, ये ना सोचे। अल्लाह ताला सभी को कबूल फरमाए। और ये जो कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश की, सबसे पहले अल्लाह मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं माफ़ी के साथ 5-7 मिनट ज़्यादा हो गई तो अपनी बात खत्म